جی السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ ویورز، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا مختلف تاریخی مقامات کی سیر کا، اور اسی سلسلے کی کڑی ہے آج کی یہ دوسری ویڈیو۔ آج میں جس شہر کا آپ کو تعارف کروانے جاؤں گا وہ ہے میاں چنوں۔ میاں چنوں ضلع خانیوال کی خوبصورت تحصیل ہے، اور یہ قومی شاہراہ جو لاہور سے اسلام آباد اور یہ پشاور کراچی کو مین جو روڈ جاتا ہے اس کے اوپر بالکل یہ واقع ہے۔ حضرت میاں چنوں یہاں کے ایک بزرگ تھے جن کی وجہ سے میاں چنوں کا نام جو ہے وہ میاں چنوں پڑا۔ 1918 میں انگریز بانیجر نے نقشے کے تحت شہر کی بنیاد رکھی۔ غلہ منڈی، تعلیمی اور طبی مراکز، فروٹ منڈی، پارک، پبلک لائبریری، مسجد، کلیسا اور گردوارہ کو سرکاری طور پر بنایا گیا تھا۔ 1919 میں یہ علاقہ نوٹیفائیڈ ایریا قرار دیا گیا۔ 1938 میں ٹاؤن کمیٹی، 1975 میں میونسپل کمیٹی اور 1 جولائی 1985 کو تحصیل کا درجہ ملا۔ شہر کی آبادی 8 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ لاہور سے 250 کلومیٹر اور خانیوال سے 45 کلومیٹر دوری پر یہ شہر واقع ہے۔ پہلے یہ ملتان کی تحصیل ہوتی تھی، ملتان ضلع میں شامل تھی، لیکن بعد میں جب ضلع خانیوال بنا تو یہ پھر ضلع خانیوال کی تحصیل بن گئی۔ میاں چنوں پنجاب کا معروف زرعی اور صنعتی شہر ہے، اور یہاں لاکھوں لوگ آباد ہیں، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس کا نام میاں چنوں کیوں ہے۔ قدیم دور میں پانی کے ذخائر اس کے آس پاس بستیاں بسائی جاتی تھیں، دوسرا وہاں کی زمینیں بھی زرخیز ہوتی تھیں۔ میاں چنوں کا پرانا نام تو کسی کو ٹھیک طریقے سے معلوم نہیں، تاہم موجودہ نام 7ویں صدی ہجری میں ایک بزرگ کے نام پر پڑا، حضرت بابا میاں چنوں سہروردی۔ 7ویں صدی ہجری میں علاقہ جنگ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق بلوچ قوم سے تھا۔ چنوں بلوچ شروع سے ایسے نہ تھے، بلکہ وہ جوانی میں کچھ اور تھے۔ اس وقت معاشرے کی بنت اس طرح کی تھی کہ چوری چکاری کو برائی کی بجائے مردانگی اور فخر کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ مختصر مصدق رازن کو عزت دار سمجھا جاتا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت بابا میاں چنوں کی اس علاقے میں تشریف آوری سے قبل غیاث الدین بلبن کے عہد میں یہاں ایک گاؤں آباد تھا۔ یہ علاقہ بڑا زرخیز تھا۔ علاقے کی زرخیزی کے باعث اس وقت یہاں بہت سے لوگ آباد تھے، ان کے پاس بہت سارے مویشی بھی تھے، چنانچہ میاں چنوں اپنے خاندان کے ساتھ یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ مگر کچھ عرصے بعد چنوں بلوچ کی کایا پلٹ گئی۔ حضرت غوث بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ ملتانی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ مرشد نے چنوں بلوچ کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کر کے میاں چنوں سہروردی کا نام دیا۔ حضرت بابا میاں چنوں نے علاقہ میں علم و عمل کی روشنی اور دولت بکھیری، چور اور مجرم ذہنیت کے لوگوں کی ذہنیت تربیت کر کے انہیں نیکی کا راستہ دکھایا، اور خود اطاعت الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسے محو ہوئے کہ دنیا کو بھول گئے اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بن کر رہ گئے۔ حضرت بابا میاں چنوں کا وصال 645 ہجری بمطابق 1224 عیسوی کو ہوا۔ ان کا مزار پر انوار میاں چنوں شہر میں واقع ہے۔ سکھ مذہب کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک صاحب اپنے مذہب کی تبلیغ کے سلسلے میں میاں چنوں کے نزدیک تلمبہ میں آئے تھے۔ چنوں صنعتی، کاروباری اور خوشحال تحصیل ہے۔ میاں چنوں 36 یونین کونسل پر مشتمل ہے، جس کی آبادی تقریباً 8 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ 1985 میں اس کو تحصیل کا درجہ دیا گیا۔ اس کی مشرقی سرحد تحصیل چیچا وطنی، مغربی سرحد خانیوال، شمالی سرحد تحصیل تلمبہ، جنوبی سرحد تحصیل برے والا سے ملتی ہے۔ شہری علاقہ جاشتری علاقوں میں مین بازار، انارکلی بازار، تلمبہ روڈ، مسجد بازار، بانو بازار، مغل بازار، شاہ عالم بازار، ریل بازار اور پل بازار شامل ہیں۔ تعلیمی ادارے تحصیل کی سطح پر تعلیمی اداروں میں 30 گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول، 32 گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول، 200 گورنمنٹ بوائز پرائمری اور مڈل اسکول، 180 گورنمنٹ گرلز مڈل اور پرائمری اسکول، جبکہ پرائیویٹ اسکولوں کی تعداد 400 سے زائد ہے۔ یہاں پر ایک بات بڑی مشہور ہے کہ جب برصغیر پاک و ہند میں
ریلوے لائن بچھائی گئی تو یہاں میاں چنو میں بھی 1900 اور 1901 میں ریلوے اسٹیشن بنایا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ انگریزوں نے شہر کے امیر ترین شخص سردار اجل سنگھ کے نام سے اس علاقے کا نام رکھا اور اس کا نام بورڈ ریلوے اسٹیشن پر نصب کر دیا۔ اگلی صبح لوگوں نے دیکھا کہ اس بورڈ پر اجل سنگھ کی بجائے خوبصورت انداز میں میاں چنو تحریر تھا۔ ڈیوٹی پر موجود انگریز ملازمین نے اس کو صاف کر کے اجل سنگھ تحریر کر دیا اور رات بھر چوکیداری کی کہ کوئی شخص آج پھر یہ نام تبدیل نہ کر جائے۔ ساری رات چوکیداری کے باوجود اگلی صبح بورڈ پر پھر میاں چنو لکھا ہوا تھا۔ آخر کار بورڈ پر یہی نام رہنے دیا گیا۔ دور جدید کے اولمپئن ہیرو ارشد ندیم اور کامیڈی کے مشہور کنگ افتخار ٹھاکر کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے۔ یہ میاں چنو شہر کا تعارف تھا جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ مزید اس طرح کی جو تاریخی مقامات ہیں ان کی ویڈیوز لے کے میں آپ کے ساتھ حاضر ہوتا رہوں گا۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور کمنٹ اور شیئر لازمی کر دیجیے گا، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ساتھ پریس کر دیا کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔